بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر فیس بک، یوٹیوب اور مختلف جو پلیٹ فارم ہے وہاں پہ دیکھا ہے قاری صہیب میر محمدی حافظہ اللہ اپنے ادارے کے اساتذہ کو جو قربانی کے جانور ہے وہ ان کو گفٹ کر رہے ہیں. تو یہ عمل کیسا ہے؟ ہمارے ساتھ عرفان حمید صاحب موجود ہیں. عرفان صاحب بتائیے گا یہ عمل کیسا لگا آپ کو؟ ہمیں تو بہت اچھا لگا اور عوام الناس جو ہے قاری صاحب کے لیے دعائیں کر رہی ہیں. تو آپ کو یہ عمل کیسا لگا؟ جی محترم، حدیث کی روشنی میں بھی اس کی تحسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، بلکہ خود بھی اس عمل کو جاری فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر جانور ذبح کیے ہیں، جانور ذبح کرنے کے بعد ان کا گوشت بنانے کے بعد تقسیم نہیں کیا، بلکہ جانور لوگوں میں تقسیم کیے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں جانور تقسیم کیے. آج ہمیں یہ تو یاد ہے کہ ہم جانور کو ذبح کریں اور جانور کو ذبح کرنے کے بعد کلو 1.5 کلو آدھا کلو کے شاپر بنائیں، ان کو پیک کریں. پیک کرنے کے بعد ہر بندے کو یعنی مستحق لوگوں کو ایک شاپر کے منتظر رکھیں. جبکہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے کہ آپ نے جانور تقسیم کیے، مکمل جانور ذبح کرنے سے پہلے بھی تقسیم کیے اور جانور ذبح کرنے کے بعد بھی گوشت بھی تقسیم کیا. دونوں مثالیں ملتی ہیں. یعنی کہ جانور بھی تقسیم کیے. جی، جانور بھی تقسیم کیے، یہ بھی سنت ہے. تو آج آپ کے سامنے ہے ہمارے شیخ، مربی، محسن، استاد العلماء، استاد القرہ قاری صہیب احمد میر محمدی حافظہ اللہ تعالی متعنا اللہ بطول حیاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت فرمائے. آج انہوں نے اس سنت کو زندہ کر دیا، بلکہ کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے ادارے کے اساتذہ کو اپنے ساتھ کھڑا کرتے ہیں، بلکہ اپنے بازو سمجھتے ہیں اور دست و بازو سمجھ کر ان کے ساتھ معاونت کرتے ہیں ہر لحاظ سے. آج اگر قربانی کا موقع آیا تو انہوں نے ان کو اکیلا نہیں چھوڑا، بلکہ ان کے اندر بھی ان کے مابین بھی جانور تقسیم کیے اور اس سنت کو زندہ کر کے ایک مثال قائم. ناظرین، مثال قائم ہوگی. قاری صہیب میر محمدی حافظہ اللہ انہوں نے اپنے، میں کہتا ہوں پورے پاکستان بھر سے سب سے پہلے انہوں نے یہ چیز، جب میں مطلب سنت کو ایجاد کیا، سنت کو مطلب ایک اجاگر کیا، اور 100 شہید کا مطلب ثواب ہے. جی بالکل. اور اس سے ایک سبق یہ بھی ہوتا ہے، ایک ملتا ہے کہ گلی محلے میں، گاؤں دیہات میں اور اپنے علاقے کی جو مساجد ہیں ان کے ائمہ کرام کی دیکھ بھال کرنا اور ان کو بھی جانور لے کر دینا صاحب ثروت اور انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ائمہ، خطباء اور قراء کی جو ہے توقیر کرتے ہوئے ان کے مابین بھی جانور تقسیم کریں. یہ بھی سنت ہے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی بڑی تحسین ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند بھی کیا ہے اور خود بھی عمل کر کے دکھایا ہے. یہاں پہ کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ انتظامیہ جو ہے وہ اپنے گھروں میں بڑے بڑے جانور لے آتی ہیں، لیکن جو قاری حضرات ہیں اگر وہ قربانی نہیں کر رہے ان کو صرف گوشت کا ایک شاپر دے دیا جاتا ہے. جی. تو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جبکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو صاحب ثروت ہیں، جن کے پاس جانور لینے کی طاقت ہے، کئی جانور لے سکتے ہیں، انہوں نے اللہ کی راہ میں ذبح کرنا ہے نا، اللہ کی راہ میں ان کو قربان کرنا ہے. تو یہ کس قدر اللہ کو خوب پسند ہوگا کہ وہ جانور لے کر اس کے گھر میں باندھیں، اس کو دے دیں کہ قاری صاحب، مولوی صاحب، آپ کے ہاں یہ قربانی نہیں ہو سکتی، لہذا ہم آپ کو اس قابل بناتے ہیں، آپ قربانی کا جانور ذبح کریں. تو اللہ کے ہاں یہ بھی عمل پسند ہے. تو انشاءاللہ اس کا اجر بھی ہوگا، ثواب بھی ہوگا، اور یہ ایک مسجد کا امام یہ بھی اس قابل ہوگا کہ میں بھی قربانی کا جانور ذبح کرنے کے قابل ہوں. جی ماشاءاللہ. ناظرین، بالکل قاری صہیب میر محمدی حافظہ اللہ جو ہے وہ انہوں نے یہ جو عمل کیا ہے، عوام، ناظرین اور استادوں میں ایک خوشی کی لہر جو مطلب کہ دیکھو دیکھی، شاید کہ ان کے انتظامیہ جو ہے، ان کی جو عوام جو ہے، ان کو جو محلے دار جو ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی انشاءاللہ یہ پہلا قدم ان کا ہو. آگے آنے والا وقت جو ہے انشاءاللہ وہ ایک بڑا وسیع میدان اس طرح کا سج جائے، اور انشاءاللہ یہ چیز ہونی چاہیے. مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے چینل سبسکرائب کریں. السلام علیکم.